ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلام بھائی۔ جی بھائی بولیے۔ میں محمد وسیم بول رہا ہوں، جی کہاں سے؟ فیض آباد سے، فیض آباد یو پی۔ جی فرمائیے بھائی۔ تو ہمیں ایک جانکاری لینا ہے آپ سے۔ جی ہمیں مطلب جیسے ایک میرا بھائی ہے بڑا، تو بہرحال پڑھا نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگوں کے ساتھ میں بریلی ایک رہتا ہے، تو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی وہ حدیث مانگ رہا تھا۔ تو کل ہم نے اسے ایک بخاری سے حدیث دیا تھا، تو جو شاید وائل میں ایسے کچھ ہے، تو اس کو دیا تو وہ کہنے لگا یہ ضعیف ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں، آپ آڈیو ریکارڈ کر لیں اور اس میں مطلب ہاتھ سینے پہ باندھنے والی مجھے بتا دیں۔ جی جی، تو مطلب جو ہے جو ضعیف کہہ رہا ہے میرے حساب سے اس سے بات کراؤ آپ۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ابھی فی الحال میں تو بات نہیں کر سکتا، ابھی تو دن میں کل آپ سے بات کرا دوں گا دن میں۔ ٹھیک ہے، آپ اسی سے بات کرائیں، کیونکہ آپ تو صحیح مانتے ہیں نا، تو آپ کو بتا کے بھی کیا فائدہ۔ ہاں نہیں، ہم تو ماشاء اللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ ہاں وہی تو۔ وہ کہتا ہے کہ وہ عورت جو ہے سینے پہ باندھنے کی اور مرد ناف کے نیچے۔ ہم نے کہا یہ مطلب کون سی مطلب ایک ہی ہے، پھر بتاؤ نا، مطلب اسلام ایک ہی ہے نا، ایک ہی طریقہ ہونا چاہیے، مرد اور کی نماز میں فرق ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی آج تک کسی بھی کتب میں، کسی بھی کتب حدیث میں ایک روایت ضعیف سے ضعیف روایت ایسی نہیں ملے گی آپ کو جس میں لکھا ہو کہ عورت سینے پر باندھے اور مرد جو ہے وہ ناف کے اوپر ناف پر باندھے۔ ایسی کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے، ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے۔ یہ تو ان کا اپنا بنایا ہوا من گھڑت اصول ہے۔ ابھی اس کو ابھی رہنمائی ریٹرن میں مطلب گروپ میں اس کو ڈالا ہوں، جاوید بریلی کے نام سے ابھی مطلب بھیجا ہوں کہ ایڈ کریں۔ ابو حنیفہ بھائی سے میں بولا ہوں ویسے۔ جی، ہاں تو آپ اسی سے بات کریں انشاءاللہ، تب بھی وہ بات کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں کل میں آپ کو بات کراؤں گا، لیکن جو یہ آڈیو ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے یہ آڈیو ہمیں بھیج دیجیے گا۔ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہاں ابھی ریٹرن مطلب مجھے بھیج دیجیے گا۔ اور اس سے ماشاء اللہ ہم لوگوں کا کام ایسا، ہم لوگ فیض آباد میں رہتے ہیں، ماشاء اللہ ہم لوگوں کے گاؤں کی وجہ سے قریب 3-4 گاؤں میں ماشاء اللہ سب اہل حدیث ہو گئے۔ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، اور انشاءاللہ عزیز یہ حنفیہ جو ہے نا بتاتے رہتے ہیں۔ جی ہاں تو ٹھیک ہے، جتنا علم میں رہتا ہے اتنا جانکاری دیتے ہیں، مانے نہ مانے، لیکن جو ہم لوگوں کا کام ہے مطلب بھائی جو حق ہے بتا دینا، جتنا علم میں رہتا ہے بتا دیتے ہیں، اور جتنا نہیں رہتا اس کے آگے میں بات ہی نہیں کرتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور علماء کی جو ہے صحبت میں رہیں، کوئی بھی مسئلہ جو ہے کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو علماء کی صحبت سے رہ کر کے بات کریں۔ جلال الدین قاسمی سے اور شاید ابو جمیل صاحب سے اور مطلب ان سے عبدالغفار فلفی صاحب سے کنٹیکٹ رہتا ہے، مطلب کوئی ایسا رہتا ہے تو کنٹیکٹ کرتے ہیں، جانکاری کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور جو ہے کیا نام ہے اس کا، آپ انشاءاللہ کل بات کرائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اشکال اس کا ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے بھائی کس طرح سے ضعیف ہے۔ اب آپ سے تو کر کے بات ہی کیا فائدہ، کیونکہ آپ تو مانتے ہیں صحیح ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو جیسے ہی وقت ملے کل کو اس سے بات کرائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھائی کو نمبر دے دوں گا آپ کو، اور وہ فون لگا کے محمد شیخ ہے نام بھائی۔ ہاں وہ جس طرح سے بھی بات کرائے، بہرحال بات کرا دیں گے کل، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی میں رہتے ہیں تو اس سے مطلب بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی رہتی ہے، رفع العتن پہ آمین پہ مطلب سب سے بات ہوتی رہتی ہے، لیکن ابھی اس کا جو بات مین ہے ابھی ایک دیکھیں کیا ہے، دیکھیں وسیم بھائی کیا مسئلہ ہے کہ ایک سمجھانے والا بہت ضروری جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ رفع الیدین، آمین بالجہر، اور یہ مطلب جو فاتحہ خلف الامام، یہ سارے مسائل بھی ضروری ہیں، لیکن ان سے بھی پہلے جو ضروری ہے وہ ہے عقائد۔ ان کے بریلویوں کے، دیوبندیوں کے، رافضیوں کے، قادیانیوں کے، منکرین حدیث کے، وحدت الوجود پہ ٹکا ہے، مطلب ان کے لوگوں کا دم شرکیت ان لوگوں کے پہلے عقائد ہی درست نہیں ہے، تو یہ فروع کے جو مسائل ہیں وہ تو کہاں سے درست ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کا جیسے جو بریلویوں کا جو عقیدہ ہے، جو ابن عربی جو شاعر لکھے ہیں دیوانی محمدی میں، سب کو مطلب دیکھ چکا ہوں ان کی کتنے گندے عقائد ہیں۔ ہاں یہ سب اصل میں کیا ہے، دیکھیں سنیں وسیم بھائی، کیا ہے کہ یہ لوگ اصل میں عقیدے پر بات بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے عقائد جو ہے کتاب و سنت سے ٹکراتے ہیں، اور شرک و بدعت ہمارے عقیدے میں ملوث ہو چکا ہے، جس کے سبب یہ عقیدوں پہ تو بات کرتے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ یہ رفع الیدین ہے، آمین بالجہر ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، فاتحہ خلف الامام ہے، یہ سارے جو مسائل ہیں شعار اہل حدیث ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ شعار اہل حدیث ہیں۔
شعار اہل حدیث یعنی کہ یہ جو مسائل ہیں ان سے اہل حدیثوں کی پہچان ہوتی ہے. ہر جماعت نہیں تو ابھی کل سنیں کل مطلب ہے ہمارے پاس ایک عالم آئے تھے چندہ وصولنے کے لیے آئے تھے. تو میں نے دیکھا بھائی تھوڑا بزرگ ہیں, میں نے کہا مطلب ہے آپ عالم ہیں یا قاری ہیں حافظ ہیں کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں عالم ہوں. تو ان سے ہم نے ایک سوال کیے, اچھا میرے جیسے میرے ذہن میں ایک بات کرتی ہے, میں نے ان سے سوال کیا یہ بتاؤ جیسے 80 ہجری مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال بعد امام ابو حنیفہ پیدا ہوتے ہیں اور 150 ہجری میں وفات پاتے ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا جو 80 ہجری سے پہلے لوگ کیا تھے, مقلد تھے یا مجتہد تھے, وہ کیسے مطلب اسلام کو مطلب فالو کرتے تھے؟ تو کہنے لگا بھائی مجھے اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے. ہم نے کہا جب ایک ہی سوال پوچھ لیا تو آپ نہیں جواب دے پا رہے ہیں تو آگے کیا بات کریں ہم سے. صحیح بات یہ ہے. اور پھر ایک سوال یہ کیا اس سے, اب یہ بتاؤ مقلد جو تھے جتنے بھی آج کے دور میں ہیں حنفی بریلوی سب مقلد ہیں, اب یہ بتاؤ مقلد کیا مناظرہ کر سکتا ہے؟ مقلد کی تعریف کیا ہے بھائی؟ نہیں وہ سب مسئلے بات کرنے کی نہیں ہے. وہ اصل میں وہ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بھاگنے کے راستے ڈھونڈ رہا ہے. اب مجھ سے پوچھ رہا ہے مقلد مناظرہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے. ہم سب سے کرتے ہیں, ہم سب سے کرتے ہیں, قادیانیوں سے بھی کرتے ہیں, ہم روافض سے بھی کرتے ہیں, ہم منکر حدیث سے بھی کرتے ہیں, ہم عیسائی یہودی سب سے مناظرے کرتے ہیں. لیکن فریق مخالف کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جس منہج پر اور جس عقائد پر جن اصولوں پر تیری بنیاد ہے وہ غلط ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہمیں یہ کویشچن تو کرنا ہی نہیں چاہیے کہ بھائی تو مقلد ہے, تو مناظرہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا. ارے بھائی کرو, اچھی بات ہے, کرو, ظاہر تو کرو لوگوں کے سامنے کہ بھائی تمہارے مسائل ہے کیسے. سامنے آئے گی. جی وہی تو کہہ رہا ہوں میں, مطلب باطل کا رد کیا جائے گا. ہاں وہی تو. عوام تو خود آٹومیٹک فیصلہ کر لیتی ہے کہ بھائی دو طرف کے مسائل سنتی ہے دونوں طرف کے, تو عوام کے اندر اللہ نے اتنی عقل تو دی ہر انسان کو کہ وہ فیصلہ کر لیتے بھائی جو دلائل جو ہے وہ کس کے قوی ہیں, بات کسی پہ اختہ ہے, وہ تو فیصلہ کر لیتی نا. تو ہمیں اس کی تو اس ذریعے اصلاح ہو جاتی ہے. اور جو لوگ جو سننے والے ہوتے ہیں وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں دلائل کس کے قوی ہیں. دو فریق اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں, بھائی ایک طرف حنفی ایک طرف اہل حدیث ہے. اب عوام جو سنے گی وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ بھائی دیکھیں اہل حدیث کی دلیل قوی ہے یا حنفیوں کی دلیل قوی ہے. تو اس سے کم عوام تو سمجھ میں آئے گا, عوام کے تو سمجھ میں آئے گا نا بات. تو کبھی بھی آپ کسی سے یہ نہ کہیں, بتاتا ہوں وسیم بھائی, کبھی بھی کسی سے یہ نہ کہیں آپ کہ بھائی آپ مقلد جو ہے مناظرہ نہیں کر سکتے, یہ غلط بات ہے, یہ نہیں کہیں ایسا. نہیں میں مطلب ہے وہ تو سامنے سے اس لیے مطلب بول دیا, مطلب ہے اس سے پوچھ رہا تھا ان سے, لیکن حالانکہ انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا. لیکن میں خوشخبری آپ کو اور بتاتا ہوں. سن 1855 میں 1955 سے ہمارے یہاں مدرسہ قائم ہوا الحمد للہ, ایسی بات نہیں ہے. سمجھ لو آج کتنا قریب 50-60 سال تو ہو گیا ہوگا. آج سے لے کے مطلب 50 سال سے ہمارے یہاں جتنے بھی اگل بغل میں ہیں سب زیادہ تر دیوبندیوں کی تعداد ہے. تو ہمارے یہاں کے جو عالم تھے وہ یہاں گجرات میں ایک جگہ ہے کام ہے کامرود, صاحب معلوم ہوگا آپ کو کامرود؟ نہیں میرے کو معلوم نہیں ہوتا. تو وہاں کے آج بھی ایک عالم ہے کوا پور کے. تو یہ دو عالم مطلب ہمارے یہاں سے مطلب گئے تھے پڑھنے, پہلے دیوبندی میں پڑھے تھے, دیوبند سے کامرود گئے پڑھنے, اور وہاں سے پڑھنے کے بعد الحمد للہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. سوال و جواب ہوا, آپ تک کا وہ لوگ دے نہیں پائے. اور کوئی بھی مسئلہ اب ہوتا ہے وہ دیوبندی ہو چاہے بریلی ہو ہمارے یہاں ہی آ کے حل کر کے جاتے ہیں. وہ تو ہے. ارے یہ سب کے سب مقلدین جتنے بھی دنیا میں ہے نا, ایسا نہیں دیوبندی بریلوی سارے کے سارے اہل حدیثوں کے محتاج ہیں. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسئلے پر آ کر یہ مجبور ہوتے ہیں, اور ان کی فطرت بھی اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ نہیں اہل حدیث کا جو مسلک ہے وہ فطرت میں بھی شامل ہے. اہل حدیث کا جو مسلک ہے نا, انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو رکھا ہے, یعنی انسان کی فطرت میں ہی وہ چیز شامل ہے. جس چیز کو ہم کہتے ہیں نا, جن مسائل کو, جن عقائد کے نظریات کے حامل ہم لوگ ہیں اہل حدیث, وہ چیزیں اللہ نے انسان کی صفت, انسان کی مطلب فطرت میں ہی رکھی ہے بچپن سے. ایسا نہیں کہ بھائی اہل حدیثوں کے مطلب دلائل اور مسائل اتنے قوی ہیں کہ انسان کی فطرت میں شامل ہے وہ چیزیں. تو کہیں نہ کہیں آ کر کے یہ لوگ مجبور ہو ہی جاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, کل میں انشاءاللہ میں آپ سے بات کرا دوں گا ان کو. چلیے ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. چلو ٹھیک ہے, آڈیو بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے ان شاء اللہ. السلام علیکم. آڈیو بھی بھیجتا ہوں.